بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسرائیلی فوج نے نابلس میں مسجد شہید کر دی، گنبد صخرہ میں مرمتی کام رکوا دیے، فلسطینیوں کا احتجاج۔ بائیڈن حکومت میں پہلی بار سعودی عرب کو ہتھیار دیے گئے، ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلز کے لیے $650 ملین کی ڈیل۔ $25 کلو یورانیم جمع کر لیا، نیوکلیئر بات چیت سے پہلے ایران نے کیا اقرار۔ نئی حکومت کا عمل تیز کریں گے، سوڈان کے فوجی لیڈرز نے کیا امریکہ سے وعدہ۔ انڈیا 10 نومبر کو افغانستان پر سیکیورٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا، کہا پاکستان کا حصہ نہ لینا افسوسناک ہے، حیرت نہیں ہوئی۔ تریپورہ کے مسلمانوں میں ڈر و خوف برقرار، امریکی کمیشن نے کیا فکر مندی کا اظہار، کہا حکومت انصاف کرے۔ گروگرام میں جمعے کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا، تناؤ کے درمیان ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ، نماز کی جگہ پر پوجا کی گئی۔ نماز کی اجازت نہ دینا دستور کی خلاف ورزی ہے، اسد اویسی کا احتجاج، کہا 15-20 منٹ کی نماز سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے نابلس شہر میں ایک مسجد پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد زبردست تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس واقعے کے دوران قرآن مجید کے نسخوں اور دوسری مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی گئی، جنہیں مقامی شہریوں نے ملبے سے نکالا۔ نابلس میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں کی بڑی تعداد نے 2 سال سے اس مسجد کو اپنے گھیرے میں رکھا تھا اور اب اسے بھاری مشینری استعمال کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلسطینیوں کے کھیتوں کے راستوں کو اور پانی کی لائنوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ فوج نے کئی فلسطینی خاندانوں کو نوٹسیں جاری کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی جائیدادیں غیر قانونی ہیں، اسی لیے انہیں گرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور اسے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر حملہ قرار دیا ہے۔ اوقاف کے انڈر سیکرٹری حسام ابو رب نے کہا کہ اس کے ذریعے عالمی قانون اور انسانی اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے جذبات کے لیے ایک چیلنج ہے اور اس طرح کے واقعات کو پھر سے ہونے سے روکنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا رہا تو یہ ایک مذہبی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی اور مذہبی اداروں سے کہا کہ وہ آئندہ اس طرح کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرے۔ یہودی بستیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے ایک ایکسپرٹ غسان داغلس نے کہا کہ جس مسجد کو نابلس میں گرایا گیا اسے 2 سال پہلے فلسطینی زمین پر بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ نابلس کے علاقے دوما میں پیش آیا۔
ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مرمتی کاموں کو روکنے کے لیے مسجد اقصی کے احاطے میں واقع گنبد صخرہ پر حملہ بول دیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے مقامی لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی پولیس کے عہدیداروں نے الیکٹریسٹی مینٹیننس کے کاموں کو روکنے کی کوشش کی۔ جمعرات کی صبح ہی 106 یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی میں یہودی طریقے سے عبادت کی تھی۔ وکیلوں کی ایک تنظیم نے عالمی عدالت میں اس دوران شکایت کی ہے کہ اسرائیلی فورسز جرنلسٹوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ خبر ہے کہ یہودیوں اور امریکیوں کے ایک گروپ نے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ اس ڈیلیگیشن میں 20 ارکان شامل تھے جنہوں نے سعودی عرب کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اس ڈیلیگیشن کے ایک رکن اور بزنس مین فل روسن نے ایک نیوز ویب سائٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی اپنے شہریوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آنے والے کچھ مہینوں میں یا ایک سال کے اندر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہو جائیں تو انہیں حیرت نہیں ہوگی۔ پچھلے سال UAE، بحرین، سوڈان اور موروکو نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے تھے۔ سعودی عرب کو بائیڈن حکومت میں پہلی مرتبہ ہتھیاروں کی ایک ڈیل کے تحت ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلز حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ڈیل $650 ملین کی ہے۔ جمعرات کو پینٹاگون نے کانگریس کو اس ڈیل کے بارے میں بتایا۔ اس ڈیل کو 26 اکتوبر کو منظوری دی گئی تھی اور یہ میزائلز 20 میل تک اڑان بھر سکتے ہیں اور نشانے پر وار کر سکتے ہیں۔ 1991 میں سب سے پہلے یہ ہتھیار بنائے گئے تھے جنہیں کویت، قطر اور جارڈن کو بیچا گیا تھا۔ سعودی عرب پر یمن جنگ کے لیے انسانی حقوق کی تنظیموں اور دوسروں کی طرف سے تنقیدیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فوجی ڈیل ہوئی۔ سعودی عرب نے مارچ 2015 میں یمن جنگ شروع کی تھی جسے امریکہ اور اتحادیوں کی مدد حاصل تھی، لیکن بائیڈن نے صدر بننے کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ یمن جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود یہ نئی ڈیل ہوئی ہے۔ سوڈان کے فوجی لیڈر نے امریکہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نئی حکومت بنانے کا عمل تیز کریں گے۔ امریکہ نے جنرل عبدالفتاح البرہان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جلد سے جلد سویلینز کی قیادت والی حکومت بحال کریں۔ سوڈان میں حال ہی میں فوجی بغاوت ہوئی تھی۔ جنرل عبدالفتاح البرہان کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا اور یہ وعدہ کیا۔ اس بیان سے پہلے انہوں نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے بات چیت کی۔ البرہان کے دفتر نے کہا کہ دونوں فریقوں نے حکومت بنانے کا عمل تیز کرنے سے اتفاق کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں فریقوں نے جمہوریت کے راستے پر جلد سے جلد واپسی کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ بلنکن نے البرہان سے کہا کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ ان سیاسی لیڈرز کو بغاوت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سے فوری بات چیت کی جائے اور سویلینز کی قیادت والی حکومت بحال کی جائے۔ بغاوت سے پہلے فوج اور سول لیڈرز کی ایک ملی جلی حکومت کام کر رہی تھی۔ البرہان کے میڈیا ایڈوائزر طاہر ابوتا نے کہا کہ ہم قومی مفاد کی خدمت کے لیے تمام پہلوؤں اور امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بنانے کا عمل بہت اہم ہے۔ اس دوران خبر ہے کہ البرہان نے بعض سیاسی لیڈرز کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے، لیکن اب بھی بعض سابق وزیر حراست میں ہیں۔ فوجی حکومت پر تناؤ کم کرنے اور حکومت بحال کرنے کے لیے زبردست دباؤ ہے۔ جمعے کو یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے جمعرات کو البرہان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ بحران جلد سے جلد حل کیا جائے۔ جمعے کو سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ملک کے دوسرے شہروں سے بھی ایسی ہی خبریں مل رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز فوجی بغاوت کے بعد سے اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ سوڈان سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے فوجی لیڈر سے بات چیت بھی کی ہے۔ البرہان نے 25 اکتوبر کو حکومت برطرف کر دی تھی اور سیاسی لیڈرز اور عہدیداروں کو گرفتار کیا تھا۔ بعد میں عبداللہ حمدوک کو ان کے گھر پر نظر بند رکھا گیا۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ سعودی عرب کو اپنی حالیہ کارروائیوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ حزب اللہ کا اشارہ حال ہی میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی طرف سے لبنان کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کی طرف تھا۔ تنظیم کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے المنار ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے لبنان کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاض کو اپنے غیر اخلاقی اور غیر درست قدم کے لیے لبنان سے معافی مانگنی چاہیے جو کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا۔
सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों बहरीन और कुवैत ने पिछले महीने के आखिरी दिनों में लेबनान से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था और लेबनान के सफ़ीरों को वापस भेज दिया था। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब लेबनान के एक ईसाई वजीर का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने यमन जंग के लिए सऊदी अरब और इत्तेहादियों पर तनकीद की और कहा कि हूसी अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सऊदी अरब और हिजबुल्लाह के दरमियान लफ्जी तकरार हो रही है। दोनों एक दूसरे को लेबनान के मसाइल की जड़ करार दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि उसने 60% अफजुदा यूरेनियम का 25 किलो जखीरा जमा कर लिया है। ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने यह बात बताई। ईरान ने अमेरिका की तरफ से 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ने के बाद खुद भी न्यूक्लियर डील की शर्तों की खिलाफ वर्जी शुरू की है। यह इकरार एक ऐसे वक्त किया गया है जब इसी महीने ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना बातचीत बहाल होने वाली है, जिसका मकसद न्यूक्लियर डील को फिर से जिंदा करना है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने एक दिन पहले कहा कि उनका मुल्क बातचीत की मेज़ को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उन्होंने मगरबी मुल्कों को हद से ज़्यादा शर्तें रखने के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि ऐसा करना ईरानी कौम के मफादात की खिलाफ वर्जी है। रईसी ने समनान शहर में एक जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। चाइना ने कहा है कि वो ताइवान की आज़ादी के कट्टर हामियों के साथ बेरहमी का रवैया इख्तियार करेगा और उन्हें सज़ा देगा। हालिया अरसे में चाइना और ताइवान के दरमियान तनाव काफ़ी बढ़ गया है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है। बीजिंग ने चाइनीज़ ताइपी यानी ताइवान से मुताल्लिक़ अपने इंचार्ज के एक बयान में कहा कि मेनलैंड चाइना ताइवान की आज़ादी की बात करने वाले कट्टर लोगों को मुजरिम समझेगा। ग्लासगो में जहां माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हो रही है, हज़ारों नौजवानों ने माहौलियात की हिफाजत के लिए मुजाहरा किया। तकरीबन एक हफ्ते से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें माहौलियात की हिफाजत के रास्तों पर गौर किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़्यादा मुल्कों के लीडर्स ने भी हिस्सा लिया। इस मुजाहरे में आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और वनीसा निकायल ने भी हिस्सा लिया। इंडिया 10 नवंबर को अफगानिस्तान के बारे में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा, जिसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की सतह पर होगी। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सदारत करेंगे। इस तरह की मीटिंग सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में हुई थी। तीसरी मीटिंग कोविड-19 की वजह से नहीं हो सकी थी। ओहदेदारों ने बताया कि सेंट्रल एशिया के मुल्कों ने इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से काफ़ी जोश व खरोश का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइद यूसुफ ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इंडिया के दावतनामे को ठुकराते हुए कहा था कि इंडिया हालात को बिगाड़ने वाला मुल्क है और वो अफगानिस्तान के हवाले से मुसालहतकार नहीं हो सकता। इंडिया ने पाकिस्तान के इस लबो लहजे पर एतराज़ किया है। ये पहला मौका है जब सेंट्रल एशिया के मुल्क इस तरह की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान का फैसला अफसोसनाक है लेकिन हैरान करने वाला नहीं है। इससे पाकिस्तान की जहनीत ज़ाहिर होती है जो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल वाला इलाका समझता है। ईरान और रशिया के नुमाइंदे या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। त्रिपुरा के मुसलमान अब भी डर और खौफ के आलम में हैं, जहां पिछले दिनों मुसलमानों की दुकानों और मस्जिदों पर हमले किए गए थे। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मकामी लोग अब भी डरे सहमे हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान कुरान मजीद की बेहुरमती का एक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद हिंदुओं पर हमलों के वाक़यात हुए थे। इसी के जवाब में त्रिपुरा में, जो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब है, मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले किए गए थे। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि लोग अब भी घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। त्रिपुरा में हमलों के वाक़यात की नई नई तफसीलात सामने आ रही हैं। मकामी लोगों ने अल जज़ीरा को बताया कि हमला आवरों ने मस्जिद के अंदर केरोसिन छिड़क कर आग लगाई। ये गड़बड़ वीएचपी की एक रैली के बाद हुई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ वीएचपी की ये रैली निकाली गई थी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि जुमला 16 मस्जिदों को निशाना बनाया गया। हालांकि सरकारी तौर पर सिर्फ एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। मकामी लोगों ने बताया कि वो अभी रात को सो नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ लोग रात के वक्त बारी बारी से पहरा दे रहे हैं। मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमेरिका के कमीशन ने कहा है कि उससे इंडिया की त्रिपुरा रियासत में मुसलमानों के खिलाफ हमलों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। अमेरिकी कमीशन ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि वो इस तरह के हमले रोकने के कदम उठाए। कमीशन ने एक ट्वीट में कहा कि उसे मुसलमानों की जायदादों को जलाने और मस्जिदों की बेहुरमती के वाक़यात पर फ़िक्र है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तहक़ीक़ात करे और इंसाफ करे और आइंदा इस तरह के हमलों को रोकने की कार्रवाई करे।
دہلی کے قریب گروگرام میں کئی مہینوں کے تنازع کے بعد مسلمانوں کو مقررہ مقامات پر نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ ہندو تنظیمیں اس کے لیے مہم چلا رہی تھیں اور ہر جمعے کو تناؤ پیدا ہو رہا تھا۔ اس علاقے میں کافی عرصے سے مسلمان جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، کیونکہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، اسی لیے مقامی ایڈمنسٹریشن نے جمعے کے دن نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی کھلے مقامات پر۔ اس کے لیے مقامی ایڈمنسٹریشن پر کافی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اجازت منسوخ کی جائے۔ پتہ چلا کہ جس مقام پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی تھی وہاں پر ہندو تنظیموں نے جمعے کو پوجا کی۔ کئی پجاریوں نے اور سیاسی لیڈرز نے پوجا میں حصہ لیا۔ جن لوگوں نے حصہ لیا ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بی جے پی سے تھا۔ ان میں کپل مشرا بھی شامل تھا۔ کپل مشرا وہی ہے جس نے پچھلے سال دہلی میں فرقے وارانہ فسادات سے پہلے ہجوموں کو اکسایا تھا۔ دہلی کے ان فسادات میں 53 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ مقامی عہدیداروں نے جمعے کی نماز کی اجازت کینسل کر دی ہے اور اس فیصلے کو درست بتایا ہے۔ گروگرام میں 37 مقامات نماز کے لیے الاٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 8 مقامات پر اجازت ختم کر دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ مقامی لوگوں کے اعتراض پر اجازت برخاست کی جا رہی ہے۔ ایک تنظیم سنیکت سنگھرش سمیتی اس کے لیے مہم چلا رہی تھی۔ اس سمیتی میں کئی ہندو تنظیمیں ہیں۔ اس سمیتی نے عہدیداروں کو الٹیمیٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر گروگرام ایڈمنسٹریشن ناکام رہتا ہے تو وہ خود مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روکیں گے۔ اس تنظیم کے ایک لیڈر مہاویر بھردواج نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم نرم وارننگ دے رہے ہیں، ہم اب میمورنڈم پیش نہیں کریں گے، اب امن کی برقراری کی ذمہ داری ہم پر نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن پر ہوگی۔ ہم لاٹھیوں کے لیے تیار ہیں، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں گولی سے بھی ڈر نہیں ہے، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم گولی بھی برداشت کریں گے۔ گروگرام میں کوئی 22 مسجدیں ہیں، لیکن جن مقامات پر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے خصوصی اجازت دی گئی تھی وہاں پر کافی دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے بتایا کہ انہیں 4 کلومیٹر دور جانے کے بعد ہی مسجد ملتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ جمعے کی نماز پر پابندی کا گروگرام ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ دستور کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے، جس کے ذریعے مذہب پر عمل کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں 15-20 منٹ جمعے کی نماز ادا کرنے سے کسی کے جذبات کو آخر کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح لوگوں میں کٹرپن پیدا کیا گیا اور کس طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ پچھلے ہفتے وزیر داخلہ اور بی جے پی لیڈر امت شاہ نے اتراکھنڈ میں بی جے پی کی ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصل اپوزیشن پارٹی یعنی کانگریس نے سڑکوں پر مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے ہوئے خوشامد کی سیاست کی تھی۔ دیش کا ہوم منسٹر ہے، وزیر داخلہ ہے، اتراکھنڈ میں جا کر امت شاہ اناپ شناپ بکتے اور کہتے ہیں یہ مسلمان روڈ پر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، روڈ پر پڑھتے ہیں اور ٹریفک کو روک دیتے ہیں۔ امت شاہ صاحب، اگر ہم زبان کھولیں گے نا تو بہت سی باتیں بتا سکتے ہیں آپ کو روڈ پر کیا کیا ہوتا ہے، روڈ پر کیا کیا ہوتا ہے ہم بتا سکتے ہیں، مگر آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ اگر نماز 10 منٹ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر بھارت میں جمعے کے دن اگر کسی مسلمان کو نقصان ہوگا امت شاہ تو آپ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ نے تقریر کر کے اپنے ان غلاموں کو حکم دیا ہے کہ جمعے کی نماز میں مسلمان ایسا کرتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہوگی اگر جمعے کے دن کسی مسلمان کا بال کو گرانچ آئے گی تو۔ اس طرح کا بیان ایک ہوم منسٹر دیتا ہے، ایک حقیر اتراکھنڈ کے الیکشن کو جیتنے کے لیے اتنی نفرت کیوں رکھتے ہیں مسلمانوں سے بی جے پی والوں؟ آپ تو سمویدھان پر اوت لیے نا، آپ تو سمویدھان پر حلف لیے جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اور اس سمویدھان میں سب کو برابری کا موقع دیا گیا، رائٹ ٹو ایکوالٹی فنڈامنٹل رائٹ ہے، مگر امت شاہ نفرت کی بات کر رہے ہیں۔
नवजोत सिंह सिद्धू ने पीसीसी सदर की हैसियत से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने ये ऐलान करते हुए कहा कि उनका शख्सी अना का मामला नहीं था, बल्कि उनका मामला हर पंजाबी के हक के लिए था। सिद्धू ने इसके साथ साथ कांग्रेस को एक अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त तक अपने दफ्तर नहीं जाएंगे जब तक एक नया एडवोकेट जनरल मुकर्रर नहीं किया जाता। सिद्धू ने डीजीपी को हटाने की भी अपनी मांग को दोहराया है। श्रीनगर में एक झड़प के बाद मिलिटेंट्स फरार होने में कामयाब रहे। यह एनकाउंटर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में हुआ। अहदेदारों ने बताया कि मिलिटेंट्स ने सिविलियंस की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और भागने में कामयाब रहे। इस झड़प में एक शख्स के ज़ख्मी होने की खबर है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,729 नए कोविड केस सामने आए। एक दिन पहले के मुकाबले में ये 1% ज़्यादा हैं। 5 बड़ी रियासतों में, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है, पिछले 24 घंटों में किसी की कोविड-19 से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों में जुमला 221 जानें गईं। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में दिए गए वैक्सीन डोजेस की तादाद 107 करोड़ 74 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस दौरान बाज़ मुल्कों में, जिनमें यूरोप और सेंट्रल एशिया के मुल्क शामिल हैं, कोविड-19 केसों में इजाफे का रुझान बरकरार है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली फौज ने नाब्लस में मस्जिद शहीद कर दी। गुंबद सखरा में मरम्मती काम रुकवा दिए। फलस्तीनियों का एहतजाज। बाइडेन हुकूमत में पहली बार सऊदी अरब को हथियार दिए गए। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स के लिए $650 मिलियन की डील। $25 किलो यूरेनियम जमा कर लिया। न्यूक्लियर बातचीत से पहले ईरान ने किया इकरार। नई हुकूमत का अमल तेज करेंगे, सूडान के फौजी लीडर्स ने किया अमेरिका से वादा। इंडिया 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। कहा पाकिस्तान का हिस्सा ना लेना अफसोसनाक है, हैरत नहीं हुई। त्रिपुरा के मुसलमानों में डर और खौफ बरकरार। अमरीकी कमीशन ने किया फिक्रमंदी का इजहार। कहा हुकूमत इंसाफ करे। गुरुग्राम में जुमे की नमाज अदा करने से रोक दिया गया। तनाव के दरमियान एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला, नमाज की जगह पर पूजा की गई। नमाज की इजाजत न देना दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। असद ओवैसी का एहतजाज। कहा 15-20 मिनट की नमाज से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।